جی میری آواز آ رہی ہے سب کو ٹھیک سے؟ اچھا، پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ایاز کا اور باقی جو ارتقا انسٹیٹیوٹ کے سارے آرگنائزرز ہیں، ٹیم ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے. کل کی ٹاکس بھی اٹینڈ کی، آپ سب سے ملے بھی، کافی آڈینس میں جو لوگ بیٹھے ہیں، اور آپ Q&A میں آپ کی رائے سننے کو ملے گی، اس کو بھی لوگ فارورڈ کر رہی ہوں. اور جیسا کہ انہوں نے لمبا چوڑا تعارف جو کرایا، لیکن اس کی جو ضروری بات تھی وہ یہ تھی کہ میرا کام ریسرچ وائز جو ہے وہ زیادہ ادب پر ہے، تھیٹر پر، پوئٹری پر، لیکن ایاز نے آج مجھے تھیری اور تھوڑی ہسٹری اور مارکسزم کے حوالے سے بات کرنے کو ٹاسک کیا ہے. سو کوشش میں کروں گی، اور زیادہ مطلب ابھی ٹاک شروع ہونے سے پہلے بھی اسی پہ ہی بات ہو رہی تھی پاکستان کے حوالے سے. میں کوشش کروں گی زیادہ ایک گلوبل ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں اس کو سیٹ کر کے ایک طرح سے بات شروع کروں، اور آگے پھر آپ سبھی ضرور بیچ میں جوائن کیجیے گا. ویسے میری اپنی زبان صرف لٹریچر کی نہیں، ویسے بول چال کی بھی پنجابی ہے اور اردو میری کمزور ہے. سو معذرت اگر کوئی بیچ میں مجھ سے غلطی ہو تو. انگلش کا مجھے بہت زیادہ سہارا لینا پڑے گا، کیونکہ پنجابی کا بھی شاید لے لوں بیچ میں. اور اگر کوئی لفظ سمجھ نہیں آ رہا یا کوئی بھی میری بات کنفیوزنگ لگے، کچھ ریپیٹ کرنا، آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں مجھے. سو آج جو میں نے تھوڑا سا سوچا ہے کہ کس طرح سے اپروچ کریں. ایک تو ایک سینس میں یہ ایک تاریخی ٹاپک ہے، یا ایک سینس میں ہسٹوریکل کویسچنز لگتے ہیں کہ کلونیلزم، کالونی گیری جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں، کالونی گیری کا دور گزر گیا، اور اب ایک مائٹ سیم لائک اے ہسٹوریکل ڈسکشن. لیکن جیسے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ کل جو میں نے سوال اور بحثیں سنی، Q&A بھی بہت پڑھ رہے ہیں، بہت ایکٹیوسٹ بھی ہیں، کچھ آرگنائزرز بھی بیٹھے ہیں. سو آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ ڈی کالونائزیشن کی زبان اور اس کی کنسیپچول جو ایپریٹس ہے وہ کس طرح سے اس وقت جو ہمارے موجودہ سیاسی کام ہے، بے شک وہ بلیک لائیوز میٹر کی جو موومنٹس رہیں، بے شک ساؤتھ افریقہ میں کچھ چند سال پہلے اسٹوڈنٹ موومنٹ میں، اور پاکستان کے اندر بھی جو فیمنسٹ موومنٹ بھی ہے، جو ٹرانس ایکٹیویزم بھی ہے، اس کے اندر بھی ڈی کالونائز کرنے کی. بلکہ کل ایک کتاب بھی جو یہاں پر پیش کی گئی، اس کی بھی ٹائٹل میں ڈی کالونائز کا لفظ تھا. سو کہنے کو جو بھی ہو، ڈی کالونائزیشن پراپر جو ہسٹوریکل ایک جس کو ہم سمجھتے ہیں ہسٹوریکل ایونٹ کے طور پہ، اس کا وقت فارملی گزر گیا. اینڈ obviously it sounds ironic saying that given کہ ابھی فلسطین میں جو ہو رہا ہے ایک ایکٹیو اینٹی کلونیل اسٹرگل ہے، ایک ایکٹیو اینٹی سیٹلر کلونیل اسٹرگل ہے جو چل رہی ہے. سو ریگارڈلیس ٹو سے اس ٹاک کے لیے، اور جو بعد میں سوال جواب بھی ہوں گے، ڈسکشن ہوگی، اس کے لیے کلونیلزم اور اینٹی کلونیلزم کو ہم ایک ہسٹوریکل ایونٹ کے طور پر صرف نہیں دیکھ رہے، ہم اس کو ایک اینالیٹک کے طور پر دیکھ رہے ہیں، اور ہم اس کو ایک کریٹیکل اسپرٹ کے طور پہ بھی دیکھ رہے ہیں، جو ہماری ایز ایک مارکسسٹ سوچ اور مارکسسٹ پریکٹس کو کس طرح سے کچھ اس سے کچھ سکھا سکتی ہے یا بدل سکتی ہے، اور وہ دونوں آپس میں کیسے ڈائلیکٹکلی انگیج کر سکتے ہیں. So I just thought I would start also by talking about جو ابھی بات بھی ہو رہی تھی کہ کلونیلزم کے بارے میں بھی بہت لوزلی بھی ٹرم استعمال ہو جاتا ہے، اور اگین تھوڑی کلیئرٹی کی بھی ضرورت ہے کہ جو اسٹرکچرز جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ کیا ہیں، اور کون کون سے کس قسم کے پروسیسز ہیں، سوشل، سائیکولوجیکل، اکنامک، جو کلونیلزم کے اسٹرکچر کو ایک طرح سے ہمیں ایکسپلین کرتے ہیں، اور اسی سے پھر ظاہر ہے پھر ہم اینٹی کلونیلزم کی سمجھ بنا سکتے ہیں، رائٹ. سو ایک طرح سے کچھ جو ہم ڈفرینٹ ماڈلز ہیں، اور یہ ڈفرینٹ آگے میں تھوڑا سا اس پہ بھی بات کروں گی کہ کچھ ہماری جو انالیسس کے طریقے ہیں، کچھ فیلڈز ہیں، پوسٹ کلونیلزم ہے اور ڈی کلونیالٹی ہے، ان پر میپ کرتی ہیں یہ فرق بھی، کہ ایک تو ایکسٹرنل کلونیلزم جس کو ہم ڈسکرائب کریں گے، جس میں ایک جو طاقت ہے، ایک کوئی فورس ہے، in our case it was the British East India Company and then leading on to the British Empire، جو ایکسٹریکشن کا رشتہ رکھے گی ایک اور خطے سے،
وہ ایکسٹریکشن اس کے لوگوں کی لیبر سے ہوگی, اس کی زمین کی جو نیچرل ریسورسز ہیں اس کی ایکسٹریکشن ہے, اور وہ ایکسٹریکشن جا کر دولت بناتی ہے اس ہوم میٹروپولیٹن ملک کی اپنی کلاسز کے لیے, اور یہ بائی دا وے سب کلاسز اس سے بینیفٹ کرتی ہیں. اندر امپورٹنٹ تھنگ, سو ایکسٹریکٹیو کلونیلزم, اب اس کے اندر کیا مطلب ہسٹوریکل ایگزامپلس, چائے کی موومنٹ, اوپیم وارز چائنا میں, کس طرح سے وہاں سے اوپیم ایکسٹریکٹ کر کے اٹ واز بینگ یوزڈ ٹو کائنڈ آف فائنینس دا ٹریڈ فرام انڈیا, جو اسپائسز کی تھی. کاٹن کی ہمارے پاس مثال ہے کہ جو پلانٹیشن اکانومی پوری تھی اور اس سے ایکسٹریکشن, کاٹن یہاں سے بھی بھیجی جا رہی تھی, اوبویسلی لیبر کی ایکسٹریکشن بھی. سو جس کے اندر جو میٹروپولیٹن ایک سینٹر ہے, وہ فرانس ہے, وہ انگلینڈ ہے, وہ پورچوگل ہے, جو سارے یورپین ممالک تھے جنہوں نے یہ قانونی گیری کی پریکٹس کی, دیٹ از سارٹ آف ون ماڈل. پھر انٹرنل کلونیلزم, جس کی بہت ہی ہمارے اپنے کانٹیکس سے ریلیونس ہے, کیونکہ جو پاکستانی اسٹیٹ ہے, انڈین اسٹیٹ ہے, بالکل انہوں نے وہ انہیرٹ کیے ہیں کلونیل اسٹرکچرز, اور وہ اپنے جو ان کی یعنی نیشن اسٹیٹ کی حدیں ہیں, باؤنڈریز ہیں, ان کے اندر وہی ٹیکنالوجیز آف کنٹرول وہ پریکٹس کر رہے ہیں, رائٹ. سو کشمیر کی اگر ہم ایگزامپل لیتے ہیں تو مائنورٹائزیشن, ایک خاص قسم کی ایتھنک یا ریلیجس جو لوگ ہیں کمیونٹی کی, اس کے تھرو ایک انٹرنل کلونیل پروجیکٹ چلنا. بلوچستان اور سندھ جیسے خطوں کی نیچرل ریسورسز, اور ساتھ میں جو پاپولیشن کی پولیسنگ کے تھرو, سو انفورس ڈس اپیئرنسز, وائلنس, یہ سب پریکٹسز بھی ایک جو رشتہ بنتا ہے اسٹیٹ کا ان پیریفریز کے ساتھ, وہ انٹرنل کلونیلزم کا. اور جو سیٹلر کلونیلزم, جو کہ فلسطین کی جو لڑائی ہے, بیسکلی امریکن بیکڈ جو اسرائیلی ریاست ہے اس کے ساتھ, وہ ایک سیٹلر پروجیکٹ جس کے اندر باقاعدہ جو ایک کانکرنگ ریس ہے, وہ صرف ایکسٹریکٹ کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, وہ آپ کی زمین, آپ کی ریسورسز پہ اپنی ساورنٹی اسرٹ کریں گے, اور وہاں آ کر اس کی پوری جو ایکالوجی ہے اور کلچر ہے اور ایکچوئل پاپولیشن جو ہے اس لیول پہ ایک جینوسائڈل انٹینٹ اور پریکٹس. سو دیٹ از سیٹلر کلونیلزم, رائٹ. میرا یہ خیال ہے کہ جب ہم کلونیلزم کو ایک گلوبل پریکٹس کے طور پہ دیکھتے ہیں, ماڈرن کلونیلزم کو جو 20ویں صدی کے اور 19th اور 20th سینچریز کے اس میں دیکھتے ہیں, تو یہ سب انٹائرلی ہم ان کو الگ بھی نہیں کر سکتے. یہ تینوں پریکٹسز منگل بھی کرتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہیں. یورپ اپنی پاپولیشنز کے خلاف بھی اس طرح کی انٹرنل کلونیل پریکٹسز رکھ رہا ہے, اور دوسرا یہ کہ جیسے انڈیا میں فارملی اور فار دا موسٹ ایک ایک ایکسٹریکٹیو کلونیل پروجیکٹ ہے, لیکن اس میں سیٹلر جو پروسیسز بھی انوالوڈ ہیں, جس طرح کی پنجاب کی جو ساری ایگریرین ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے, جس میں پوری انوائرمنٹ اور ایکالوجی کو, پیسٹورل لائف کو کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر کے نئے سیٹلرز لائے جاتے ہیں, وہ سو یہ انٹرمنگل بھی کرتے ہیں پروسیس. دا پوائنٹ بینگ کہ ہم ان تین جب قسموں کو سپریٹ اگر بہت سیریسلی کر دیں, تو جو کلونیلزم کی ایک سنگولر ایک روٹس ہیں ان اے گلوبل سسٹم آف اسینشلی ریشلائزڈ کیپٹلزم, اس کو بھی ہم بالکل ایک سپریٹ ڈسٹنکٹ نیشنل ہسٹریز میں کہیں بریک ڈاؤن نہ کر دیں, بٹ انالیٹکلی ان چیزوں میں فرق رکھنا, ان کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. سو کچھ اور جو کی ٹرمز, اور دوسرا ریڈنگ, تھوڑی سی میری ریڈنگز لیٹ پہنچی ہوں گی آپ کو, میری تھوڑی سی طبیعت خراب تھی اس ہفتے میں, مگر ایک سیزیر کی ڈسکورس آن کلونیلزم میں نے پوری اپلوڈ نہیں کی, وہ شاید آپ کو ارتقا کے جو آرگنائزرز ہیں آپ کو مل جائے ان سے ریڈنگ, اگر کوئی انٹرسٹیڈ ہے بعد میں پڑھنے میں. میں نے اس میں سے کچھ ایکسرپٹس نکالے ہیں.
سو ایمی سیزیئر جو تھے وہ ایک مارٹینیک جو کیریبین آئلینڈس ہیں سورٹ آف امیریکاز میں، وہاں کے ایک مشہور بہت کینونیکل امپورٹنٹ ہمارے مارکسسٹ اینٹی کلونیل تھنکر ہیں، اور جو انہوں نے ڈسکورس آن کلونیلزم لکھا ہے اس میں اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ ایز اے لٹریری کرٹک اٹ از موونگ، اٹ از پویٹک، اٹ از بیوٹیفل، مگر ان ٹرمز آف وہ جو آپ کو جو سمجھا رہا ہے اور جو وہ جس طرح سے بریک ڈاؤن کر رہے ہیں کلونیلزم کی بھی سمجھ، بہت سادی مائنڈ یو زبان میں، کوئی ایسی انیکسیسیبل ٹیکسٹ نہیں ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو کلونیلزم کی ہم نے بات کی کہ ایکسٹریکٹیو اس کی شکل، اس کی سیٹلر شکل، اس کی انٹرنل باؤنڈریز اور بارڈرز کو پرپیچویٹ کرنے والی شکل، اس کے ساتھ ہی جو سارا اس کا کلچرل، کنسیپچول، سائیکولوجیکل ایفیکٹس ہیں اور فلوسافیکل جو ایک ایپریٹس ہے پورا کلونیلزم کا، وہ بھی بہت ریلیونٹ ہے، اور وہ سیزیئر کے اندر کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایک اینٹی کلونیل پوزیشن کے اندر سچویٹ کر رہے ہیں، نہ کہ پری کلونیل یا ڈی کلونیل جو ہم ابھی تھوڑی سی بات کریں گے، تو وہ انگیج بہت کر رہے ہیں. اور یہ جیسے کل بھی جو بات ہو رہی تھی طیبہ کی ٹاک میں بھی تو بہت کلیئرلی بھی تھا، ایاز کی بھی جو لیکچر تھا اس کے اندر بھی اس کی ریفرنسنگ تھی کہ کلونیلزم along with being a system of racialized capitalism and extraction also was a kind of philosophical and political and cultural project جس میں ایک civilization mission جس کے اندر وائٹ سپریمیسی کو ایک ماڈرنٹی اور انلائٹنمنٹ کے پروجیکٹ کے طور پہ پچ کیا گیا اور پروپیگیٹ کیا گیا، جس کے اندر ریسزم کو ایک انسٹیٹیوشنلائز شکل، جیسے کہ طیبہ نے کل بات کی کہ سائنس کے نام پر، ریشنلٹی کے نام پر، جو کہ سب یونیورسل، ایک قسم کی یونیورسل جو ہے لیجیٹمیسی رکھتے ہیں کہ یہ انسان کے لیے ٹرو ہے. سو اسینشلی ایک خاص قسم کی سوڈو ہیومنزم، دیٹس واٹ سیزیئر کالز اٹ، رائٹ، کہ ایک سوڈو ہیومنزم جو کلونیلزم کی ہے، وہ بھی اس کا سب سے زیادہ کچھ ہم کرٹکس کی بات کریں گے، تھنکرس کی، انکلوڈنگ نگوگی واتیونگو، جو اس کا سب سے آپ کہیں گے خطرناک اور پرنیشس جو ایجنڈا ہے وہ ڈائگنوز کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اثرات ابھی بھی آج کے دور میں بھی پوسٹ کلونیل انالیسس میں بھی ہمیں ملتے ہیں. سو سیزیئر جس طرح سے اپنے آپ کو ایک مارکسسٹ انسپریشنل پوائنٹ سے پوزیشن کر رہے ہیں اس اینٹی کلونیل کرٹیک کے اندر، اینڈ ہی از ایکٹیولی کنٹیسٹنگ ہی از ناٹ کنٹیسٹنگ دا یونیورسلٹی، بٹ ہی از سیئنگ اینٹی کلونیلزم از دیٹ mode of approaching these questions which is deeply particular even as it is universal, because anti-colonial movements ہمیشہ کسی نہ کسی خاص regional context میں embedded ہیں، ظاہری بات ہے، کیونکہ وہ جن material conditions سے ایک اینٹی کلونیل سوال اٹھتا ہے، اینٹی کلونیلزم کی سوچ اور پریکٹس اٹھتی ہے، وہ کوئی نہ کوئی کلونیل کنڈیشن ہے وہ، اور وہاں سے جس طرح سے ہیگل کی بھی کل بات ہوئی. سو ہیگل کے اندر ماسٹر اور سلیو ڈائلیکٹک کہاں سے آتا ہے؟ بیکاز دیر از این ایکٹیو سلیو ریوولٹ ان ہیٹی. وہاں پر سلیوز ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اسرٹ کیا ہے اور پش کی ہے ریکگنیشن بٹوین ماسٹر سلیو، اپنی ہیومنزم اسرٹ کی ہے. سو جب ہم ہیگل کو پڑھتے ہیں اور ہم انلائٹنمنٹ کے اس ایک ہیلوڈ کور کو دیکھتے ہیں تو ہم ان سلیوز کو اس میں سے ایک طرح سے یا نکال دیتے ہیں یا تھوڑا پیریفرل رکھتے ہیں، اور ہم سے مطلب جو ایک یورو سینٹرک طریقہ ہے سوچنے کا، جو ڈومیننٹ طریقہ ہے ایکیڈیمک خاص طور پہ ریسرچ اور انکوائری میں، اور جو ایون آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مین اسٹریم نیشنلسٹ، اینٹی کلونیل نیشنلسٹ سیاست اور سوچ کا بھی یہی طریقہ رہا ہے. سو اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنگوش کر کے سیزیئر نے اس یونیورسلزم کا جو سینٹر ہے وہ اس اینٹی کلونیل سبجیکٹ کو بنایا.
وہ ہیومنسٹ ہے اصل, وہ یونیورسل پیش کر رہا ہے. اس کی آئیڈیا آف فریڈم ورسز یورو سینٹرک آئیڈیاز آف فریڈم اور ایمانسپیشن سچ ہیں. دے آر دا ونس who are actually pushing for development and the end of poverty and modernity کو بھی اگر ہم نے کوئی اور طرح سے دیکھنا ہے. So that's sort of one example of کہ اینٹی کلونیلزم کس طرح سے کنٹیسٹ کر رہا ہے کلونیلزم کی جو ایک ڈسکرسیو ایک فلوسافیکل پریمیسز کو بھی, رائٹ. سو plain and simple, anti-colonialism I would define as resistance to colonialism, critique of colonialism. ایک ہسٹوریکل ایونٹ ہے, اس کی خاص تاریخ ہے, ایشیا میں بھی ہے, افریقہ میں ہے, لیٹن امریکہ میں اس کی ہسٹری ہے, اس کی امریکاز میں اور آسٹریلیا, ہر کانٹیننٹ کے اوپر جہاں جہاں, اور کوئی ایسا کانٹیننٹ نہیں ہے جہاں یورپین امپائر نے اپنی چھاپ نہیں چھوڑی, وہاں وہاں جو پریکٹس تھی اور سوچ تھی کلونیلزم, اور جس کو ہم نے ابھی دیکھا کہ وہ کیا ہے, وہ ایک ریشلائز کیپٹلزم کا سسٹم ہے, ایکسٹریکشن کا سسٹم ہے, ایک ریسزم کی انسٹیٹیوشنلائزیشن ہے, اس کے اگینسٹ جو ریزسٹنس ہے. یہ مطلب اس کا پھر بھی بالکل بھی نہیں کہ وہ ساری اینٹی کلونیلزم جو ہے وہ پروگریسو بھی ہے, وہ مارکسسٹ بھی ہے, وہ سوشلسٹ بھی ہے, وہ فیمنسٹ ہے یا ایمانسپیٹوری ہے. اینٹی کلونیلزمز, اور اس کو ہم ظاہر ہے پاکستان میں رہتے ہوئے اور بر صغیر کے اندر رہتے ہوئے ہم یہ جانتے ہیں کہ اینٹی کلونیل موومنٹ ہمارے خطے کی جو تھی, جس طرح کے بہت سے اور خطوں کی, وہ سوشلسٹ یا ریولوشنری اینٹی کلونیل موومنٹ جو ہے اس نے اسٹیٹ کو نہیں جیتا یا طاقت نہیں چھین لی انگریزوں سے, بلکہ in our context as in many others, the anti-colonial movements that came into power were not in fact the Marxist or revolutionary movement. So it's important کہ ہم اس میں بھی فرق کریں. جس طرح کے جو مارکسسٹ اینٹی کلونیل پریکٹیشنرز اور تھنکرز تھے اس کروشل ٹرین کے, وہ کرتے بھی تھے فرق. سو ریولوشنری اینٹی کلونیلزمز میں ہم بھگت سنگھ کی ایگزامپل لے سکتے ہیں, جنہوں نے ٹیررزم کا جو لفظ ہے, جو کہ آج کے دور میں ایک بالکل خاص قسم کی رائٹ ونگ پولیٹیکل آرٹیکولیشن کے ساتھ جڑ چکا ہے, اور ایک اسٹیٹ نے اس کو ایک خاص, جو کہ اس دور میں بھی انگریز راج نے کیا, he celebrated and advocated for the use of revolutionary terrorism and violence for the overthrow of colonialism. That is still anti-colonialism, because anti-colonialism میں ضروری نہیں ہے کہ صرف جو نان وائلنٹ اسٹرگل ہے, جیسے گاندھی کی تھی, which is another anti-colonialism, صرف وہ ہم اس کو legitimacy دیں گے. It's not just the nice waving of flags and liberal feel good emancipation that falls into your lap. No. دوسرا ظاہر ہے پھر جو اس کی انٹرنیشنلسٹ اور نان ٹیریٹوریل بھی شکلیں بنی. سو بہت سارے خطوں میں اینٹی کلونیلزم اور کلونیلزم کے ساتھ لڑنے کا جو ایک نتیجہ تھا, یا جو آگے اس جس چیز کے لیے وہ لڑ رہے تھے, جو رزلٹ حاصل کرنے کے لیے, وہ ضروری نہیں کہ نیشن اسٹیٹ ہی تھا. سو یہ بھی ایک بہت ضروری بات ہے یاد رکھنے کے لیے کہ اب آج کے دور میں اب ہم بیٹھ کے اینٹی کلونیلزم کے کو اگر ریوزٹ کرتے ہیں, تو the attempt is also to establish a link with imaginations and horizons and visions that did not necessarily kind of terminate in the post-colonial nation state and its territoriality. کچھ جگہوں پہ ورکرز فیڈریشنز کی بات ہو رہی تھی کہ ٹریڈ یونین کی جو فارم ہے, جو ہمارے دماغ میں ایک نیشنل فارم سے ہم کمپیئر شاید نہیں کر پاتے, مگر کر رہے تھے لوگ. ٹریڈ یونین ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ اور کیا آرٹیکولیشنس تھیں, جیسے پین افریقنزم کا آپ نے سنا ہوگا. پین افریقنزم جو کہ ایک خاص کچھ مارکسسٹ اور کمیونسٹ اینٹی کلونیل افریقن لیڈرز تھے, اسٹیٹس مین بھی تھے, تھنکرز بھی تھے. سو اس میں کوامے نکروما شامل ہیں جو گھانا کے پہلے پریزیڈنٹ تھے, اس میں جولیس نیرے کا نام ہے,
اس میں جومو کینیاٹا جو کینیا کی جو اینٹی کلونیل اسٹرگل میں ان کے پہلے لیڈر تھے وہ بھی شامل ہیں. سو انہوں نے جو ان کے دماغ میں ایک نتیجہ تھا اینٹی کلونیلزم کے اسٹرگل کا, وہ یہ تھا کہ ایک کانٹیننٹ وائڈ پین افریقن جو ہے فارمیشن ہوگی جو اس علاقے کو کلونیل جو ایکسیسز تھیں اور کلونیل اسٹرکچر سے ایک طرح سے باہر نکالے گی اور اکنامکلی اور کلچرلی ایمینسپیٹ کرے گی. سو جتنی یہ کلونیلزم اینٹی کلونیلزم کے بارے میں یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم جو ایک صرف نیشنل کویسچن ہے اس تک اس کو محدود کر کے نہ دیکھیں, کیونکہ اس کی جو ویژنس تھیں وہ پین گلوبل بھی تھیں, اس میں امیگرینٹس بھی شامل ہوتے تھے, اس کی پاسبلٹیز اور تھیں, وہ ایک یوٹوپک انڈیور بھی تھا. سو دیز آر دا ورائٹیز آف اینٹی کلونیلزمز. ان دس لیکچر آبویسلی میں سب پہ تو بات نہیں کر سکتی, بہت ساریوں پہ بات بھی نہیں کر سکوں گی, مگر میں نے سوچا کہ کم از کم اس کے بارے میں بات ضرور کرنی چاہیے کہ ہم ان کو کیسے ان کے پورے ایک ایکسپینس میں دیکھ سکتے ہیں. So another important term I thought was, we should clarify is decolonization, جو کہ decolonization اور colonization کے بیچ کا جو struggle ہے, جو اینٹی کلونیل struggle ہے, اس کا ایک جو result تھا, not all the desired results, was decolonization, right? So اس کے اندر ایک بہت جو again literal طریقہ ہے اس کو دیکھنے کا, وہ ہے جو فارمل انڈیپینڈنس گرانٹ ہو گئی, جو پیپر سائن کر کے جناح صاحب کو گورنر جنرل بنا دیا گیا اور جھنڈا اوپر چڑھا دیا, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. سو دا ایکچوئل ٹرانسفر, آئی ڈونٹ مین ٹو ٹریویلائز اٹ آلسو ایکچولی, لیکن جو ایکچوئل ٹرانسفر آف پاور جس کو کہتے ہیں, جو کہ ایک باقاعدہ فارمل امپائر کا ودرال, جس میں ایک نئی نیٹو لیڈرشپ اور بیوروکریسی اور اسٹیٹ اسٹرکچر کو پاور دی جاتی ہے. سو ایک تو وہ سمپل پروسیس ہے. اس کے علاوہ ڈی کالونائزیشن ایک پوری لمبی مارکسزم اور مارکسزم کے علاوہ دوسری جتنی ہم جس کو ایک ریزسٹنس پالیٹکس اور ریزسٹنس ایون لٹریچر کے حوالے سے دیکھیں گے, اس کے اندر بھی ایک پورا ایک سوچ اور بحثوں کا سلسلہ بھی ہے, جس کے اندر خاص طور پہ فنون بھی اس کے اندر بہت امپورٹنٹ ہیں, گوگی واتھیونگو اس میں امپورٹنٹ ہیں. تو جو کلچرل ایفیکٹس ہیں اور کلونیلزم کے جو آفٹر لائفز ہیں اس کی, جس سے وہ آپ کی زبان کو, آپ کی سوچ کو ابھی بھی اس پہ اثر انداز ہے, اس پہ حاوی ہے, ان سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کا جو عمل ہے وہ ڈی کالونائزیشن بھی ہے. سو آئی تھنک اس کی جو سب سے مشہور ایگزامپل ہے اور کافی جو پہلے سب سے سوال اٹھایا گیا بہت پرومیننٹ طریقے سے, وہ نگوگی واتھیونگو نے نائروبی میں جو کینیا میں ان کی یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ تھا, وہاں بات کی کہ انگلش کا ڈپارٹمنٹ, یعنی انگلش لٹریچر کا ڈپارٹمنٹ, بائی دا وے جس ڈپارٹمنٹ میں میں نے اپنی پی ایچ ڈی بھی کی اور میں پڑھاتی بھی ایک انگلش ڈپارٹمنٹ میں ہوں, تو ابھی تک انگلش ڈپارٹمنٹس ختم نہیں ہوئے, لیکن ہم پنجابی والوں کو بھی اور باقیوں کو بھی اسی میں ہی گھسنا پڑ رہا ہے, کیونکہ اور آپشنز انہوں نے ابھی تک ایسے لمیٹڈ رکھی ہوئی ہیں. سو انگلش ڈپارٹمنٹ انہوں نے کہا ختم کر دینا چاہیے, کیونکہ افریقہ میں آزادی آ گئی ہے, اور اگر ہمارے لیڈرز, اب ہم نے خود ہمارے چنے ہوئے ہیں, ہم نے اس آزادی کے لیے لڑا ہے, تو جو ہم پڑھ رہے ہیں, جو ہماری زبانیں ہیں, اس کے اندر لکھا جا رہا جو ادب ہے, جو سلیق ہے, جس طرح سے جو ایک کلونیل بڑا مشہور کلونیل افسر تھے انڈیا میں ہی, تھامس مکالے, اور ان کا ایک مشہور بہت کوٹ کیا جاتا منٹ ہے جس آن انڈین ایجوکیشن, جس میں انہوں نے کہا کہ سنگل شیلف of a good European library is equal to the whole native literature of India and Arabia. So اس سوچ کو جو کہ ادھر کی ایلیٹس میں بھی پرمیٹ کر گئی, یہاں کے ایجوکیشنل سسٹمز میں ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بھی انہیریٹڈ تھے. سو اس سورٹ آف کلچرل اور ایجوکیشنل
پیڈاگوجیکل جو ایک امپیئرنگ تھی کلونیلزم کی آف دا مائنڈ آف دا کالونائزڈ, اس کے بارے میں انہوں نے ڈی کالونائزیشن کی بات کی. اینڈ واٹ دیٹ ڈز از کہ وہیں پر اس انالیسس سے ہی ڈی کالونائزیشن ایک ٹرانسفر آف پاور, ایک ہسٹوریکل ایونٹ سے ٹرانسفارم ہو گیا انٹو اے پولیٹیکل اسٹرگل, رائٹ, جو کہ کنٹینیوسلی اس کلونیل پروسیس کی جو ہسٹوریکل انریولنگ ہے اور اس لیگیسی ہے اس کو ایکسپلور کرنے کا عمل ہے. سو آج ہم بھی ایسے عمل میں ہی ہیں, مطلب ہم بھی یہی کر رہے ہیں, وچ از ہم جو ایک ابھی تک کافی حد تک کالونائزڈ سسٹم آف ایجوکیشن ہے اس سے الگ یہاں بیٹھ کے کچھ اور طریقے سے, مختلف طریقے سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اکٹھے شیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو ڈی کالونائزیشن کا وہ ایک کلچرل اور ایک پولیٹیکل پروجیکٹ which follows on from anti-colonialism because it is marked by the kind of end of formal empire. That's the other thing I want to talk about. اس کے ساتھ پھر جو آج کی جو شروع میں بھی میں نے تھوڑی سی بات کی کہ اب پھر سے ڈی کالونائزیشن جو ہے ایک دم سے آپ کہیں گے کہ ہماری جو سیاسی ووکیبولری ہے اس کا حصہ بن گیا ہے اور ایکیڈیمک ووکیبولری کا بھی حصہ بن چکا ہے. اور اس کا اصل جو اس کے پیچھے وجہ ہے وہ 2015 میں ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک اسٹوڈنٹ موومنٹ تھی جو زیادہ جو تھی وہاں کے جو بلیک اسٹوڈنٹس ہیں, بلیک افریقن اسٹوڈنٹس ہیں, ان کی موومنٹ تھی جس میں وہ جو ان کا ایجوکیشن سسٹم ہے, ایک تو اس کے اندر فیس کا بہت زیادہ بڑھ جانا, فیس کی وجہ سے جو ایک خاص قسم کی ریشل اور کلاس بیسڈ ایکسکلوژن تھی جس میں بلیک اسٹوڈنٹس ہی ایکسکلوڈ ہو رہے تھے, اس کے خلاف پروٹیسٹ تھا. پھر وہ ان کے کریکولم کی جو وائٹ واشنگ ہے کہ کنٹینیوسلی بالکل بس گورے تھنکرز, حالانکہ اتنے نام ہم نے یہیں بیٹھے بیٹھے لے لیے ہیں, نیرے سے لے کر نکروما سے لے کر نگوکی سے لے کے, اس کے باوجود جو زیادہ تر سلیبس تھا وہ یورو سینٹرک تھا, بہت زیادہ سلیبس کے خلاف, فنڈنگ کے ایشوز کے خلاف, فیس کے خلاف یہ موومنٹ چلی, جس کا آپ نے شاید سنا ہو کہ بہت زیادہ جو ایک طرح سے سمبل بن گیا جو سیسل روڈز جو ایک سلیو ٹریڈر, اس کا اسٹیچو جو کیپ ٹاؤن میں تھا, یونیورسٹی آف کیپ ٹاؤن میں, اور وہ بہت کامیاب موومنٹ تھی اور وہ چلتی رہی. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک جو لارجر ایک کرٹیک چل رہی تھی اینٹی سورٹ آف پوسٹ اپارتھائڈ ساؤتھ افریقہ کی, جو ہم نے پیچھے بھی بات کی کہ ڈی کالونائزیشن انکمپلیٹ کہاں ہوتی ہے اور انٹرنل کلونیلزم میں کیسے تبدیل ہو جاتی ہے, تو وہ اس کی کرٹیک بھی اس میں شامل تھی. سو یہ 2015 میں جو اس وقت خاص سچویشن ہے جس کے اندر پوسٹ اپارتھائڈ کرٹیسزم ہے اور خاص طور پہ بلیک افریقن اسرشن ہے اگینسٹ واٹ ریمینز اے پرائمریلی وائٹ کیپٹلسٹ اونڈ اسٹیٹ, رائٹ, اس سے یہ دوبارہ سے ڈی کالونائزیشن کا سوال اٹھتا ہے, جس کے ساتھ یہ گلوبل نارتھ کی یونیورسٹیوں میں بھی چلا جاتا ہے. اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ ان کو اتنے سال لگتے ہیں ڈی کالونائزیشن کے بارے میں سوچنے میں, جبکہ ایگزیکٹلی سیزیر نے بھی یہی کہا تھا کہ صرف ہمیں ڈی کالونائز کرنے کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ ایک یونیورسل اور گلوبل پروجیکٹ ہے, تو کالونائزر کے خود کے ساتھ جو ہوا ہے, اور وہاں وہ ایگزامپل دیتے ہیں نازیزم کی, رائٹ, اس کو بھی کس طرح سے انڈو کرنا ہے, اور اس کا کیا وہ جو بومرینگ افیکٹ ہے جو ایک ریٹرن ہے کلونیل وائلنس کا. اور وہیں سے بلیک لائیوز میٹر کے اندر بھی یہ کافی ڈسکورس انٹر ہوا, اور جو میں نے کافی انٹرسٹ سے آبزرو کیا ہے کہ ایون دو پاکستان میں ہماری یہ ووکیبلری ہسٹوریکلی اتنی زیادہ اینٹی کلونیل جو ووکیبلریز تھیں, شاید وہ پارٹیشن کی وجہ سے, بیکاز پاکستان کی جو نیشنلزم تھی وہ بہت زیادہ اینٹی کانگریس اور اینٹی ہندو تھی رادر دین اینٹی کلونیل, تو اس کی وجہ سے جو ایک لاس تھا ہمارے سیاسی سرکلز میں کلونیلزم کی کرٹیک کا, وہ ایک طرح سے ان اور موومنٹس ساؤتھ افریقن اسٹوڈنٹ موومنٹس اور BLM کی وجہ سے ایک اس کے اندر دوبارہ شامل ہوا ہے. تو آج کل جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں اور کچھ جو آرگنائزرز ہیں, میں دیکھ رہی ہوں کہ کس طرح سے وہ کریٹیکلی انگیج کر رہے ہیں ڈی کالونائزیشن کے سوال کے ساتھ, اور ہمیں بھی اس لیے میرے خیال میں
سوچنا چاہیے, اس پہ غور کرنا چاہیے. مگر اس کے ساتھ ساتھ دو جو ایک آپ کہیں گے ایکیڈیمک اور انالیٹک, اور اگین ناٹ اونلی ایکیڈیمک اینڈ انالیٹک, بیکاز یہ آرگنائزنگ کی زبان میں بھی یہ ٹرمز اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے جو سوچ ہے اور ٹینڈنسیز ہیں وہ نظر آتی ہیں. وہ پوسٹ کلونیلزم کا ہے اور ڈی کلونیالٹی دی ادر ون. سو پوسٹ کلونیلزم بہت انفلوئنشل رہا ہے ہمارے خطے میں. اس میں سبالٹرن اسٹڈیز کا بہت زیادہ ایک انفلوئنس رہا ہے سوچ میں اور ریسرچ میں, اور اس کا کافی زیادہ آبویس پوسٹ سے تو یہ آبویس ہے کہ وہ کلونیلزم کے بعد کی جو تاریخ ہے, کلونیلزم کے بعد جو جیسا سماج ہے, جیسی ریاست ہے, اس کا انالیسس کہ کیسے ابھی تک وہ سوسائٹی کیسے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہی ہے ان نئے حالات سے, اس پہ ان کا ایمفسس ہے. مگر اس میں ان کا ایمفسس انٹائرلی جو میں نے پہلے بات کی تھی نیشن اسٹیٹ کی ٹیریٹوریالٹی کی حدود تک باؤنڈ ہے. جب ہم پوسٹ کلونیل پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہم بھی ایسے پارٹیشن سے پیچھے شیئرڈ اینٹی کلونیل ہسٹری کو اکثر اپنے انالیسس میں سے نکال دیتے ہیں. سو یہ ایک بلائنڈ اسپاٹ ہے جو پوسٹ کلونیل اپروچز کا رہتا ہے, اور اسی لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی ریسرچ میں اینٹی کلونیلزم اور اینٹی کلونیل طریقے سے اپروچ کروں رادر دین کہ پوسٹ کلونیالٹی کو آپ سمپلی سینٹر کریں. حالانکہ آبویسلی اس میں بھی بہت اچھی اور فائدہ مند آپ کو یوزفل انسائٹس تو ہیں. دوسرا جو ڈی کلونیالٹی کا بہت زیادہ بھی یوز ہے, اور آج کل ایک نئی کرٹیکل سوچ جو کہ نکلی لیٹن امریکہ سے ہے پرائمریلی, یا لیٹن امریکن تھنکرز ہو آر بیسڈ ان نارتھ امریکہ, وہاں سے ہے, جس کے اندر اور نعمان نے ابھی ڈی لنکنگ پر بات کرنی ہے باقاعدہ. سو آئی ہوپ کہ وہ جب بات کریں گے تو یہ تھوڑا سا اور کلیئر بھی ہو جائے گا. مگر جو بیسک اس کا پریمس ہے وہ ہے کہ ہم نے ویسٹرن اپسٹمالوجی سے ڈی لنک کر کے جو پری کلونیل اریزڈ پرانی بھلا دی گئی ان کو دبا دیا گیا جو ہماری نیٹو نان ویسٹرن نان کلونیل وچ نیچرلی بیکمس پری کلونیل, وہ ان جو فکر کے طریقے ہیں, سوچ کے طریقے ہیں, اور ان ٹریڈیشنس کے ساتھ جڑنا اور ڈی لنک کرنا, ایک اس کو ڈی کلونیالٹی اور ڈی کلونیل جو ہے اپروچ کا نام دیا جاتا ہے. اس کے اندر جو مسائل مجھے کچھ نظر آتے ہیں, اور آئی ہوپ اس پہ ہم بات بھی کریں گے, وہ یہ ہے کہ آپ جب پری کلونیل کی بات کرتے ہیں تو یہ تو ایک ویسے ہی اے ہسٹوریکل ایک عمل اور ایک کوشش ہے, کیونکہ ہم واپس ایکسکویٹ تو کچھ کرنے ہی کر سکتے. جو ہے وہ وہی ہے جو شیپ ہو چکا ہے ہسٹری سے, وہ ڈائلیکٹکلی بالکل ٹرانسفارم ہو چکا ہے, اور یو کین ناٹ سمپلی ایکسکویٹ اے پری کلونیل وداؤٹ رسکنگ اے سیریس رومانٹیسائزیشن. اور اکثر ان رومانٹیسائزیشنز میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جو اندرونی درجہ بندی ہے, جو کلاس کا فرق ہے, جو کاسٹ کا فرق ہے, جو پیٹریارکی کی اوبسیشن ہے کسی ایک کالونائز سوسائٹی میں, اس کی ڈسکشن کرنا بڑا ایک مشکل کام ہوتا ہے, بیکاز پھر آپ ایک اسٹروک میں ڈی کلونیل کو پینٹ کر دیتے ہیں. سو جس طرح یہ آئی ایم شیور کچھ لوگوں نے اس کا ضرور سنا ہوگا, اس کا بڑا اسکینڈل بھی بنا کہ ایک ہندوتوا جو آئیڈیالوجی ہے اور جو بی جے پی کی ساری اس وقت پالیٹکس ہے, جو بالکل ایک فیشسٹ پروجیکٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں, اور ایک ہندو سپریمسسٹ ویژن ہے جو ڈائریکٹلی لنکڈ ہے بائی دا وے نازیزم کی ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ سے. اس کی ایک یہ کتاب جس کے اندر پری اسلامک انڈیا کو ڈی کلونیل انڈیا اور اسلام کو ایز اے کلونیالٹی ڈسکرائب کیا گیا ہے, اور اس کتاب کو انڈورس کیا جو ڈوک یونیورسٹی کے سب سے بڑے ڈی کلونیل تھنکر ہیں, ایک لیٹن امریکن تھیورسٹ ہیں والٹر مگنولو کے نام سے. سو نیٹوزم از دا بگ رسک with decoloniality and decolonial approaches, and that is why I am going to argue
کہ اینٹی کلونیلزم ایز اے پریکٹس, as a spirit of inquiry, is probably a better sort of more dynamic framework to engage with. So تھوڑے سے میں چاہتی تھی کہ ہم یہ کلیریفائی لیں ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ اور ٹرمز, اور یہ بھی اس میں فرق کریں کہ پوسٹ کلونیلزم اور پوسٹ کلونیل انالیسس سے کس طرح سے ہم فرق کر رہے ہیں اور کیا مختلف بات کر رہے ہیں. اور اب میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا میں بات کرنا چاہتی تھی اینٹی کلونیلزم کی, جو خاص ہم جس پہ فوکس کر رہے ہیں, مارکسزم کے ساتھ کیا رشتہ رہا. سو اینٹی کلونیلزم اور مارکسزم کی جو ایک تو ظاہر ہے ایک تھیوریٹیکل اور فلوسافیکل لنکیجز ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ایک خاص ہسٹری ہے اور ایک ہسٹوریکل اور ایک مٹیریلسٹ لنکیجز ہیں, جس کی وجہ سے وہ جو ہم تھیوریٹیکل افینیٹیز دیکھ سکتے ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں. سو اگر ہم شروع کریں رشین ریولوشن سے ہی, سو رشین ریولوشن 1917 کا جو کہ میں وی نو دا ڈیٹ, اینڈ اس کے جو وہ دور ہے, جو وہ دنیا ہے, وہ رشین ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ اینٹی کلونیل موومنٹس کے ساتھ ساتھ ڈیولپ کر رہے ہیں, انفولڈ کر رہے ہیں. سو ان کو ہم الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے, ہم اس کو ایک یورپین پروجیکٹ اور اس کو ایک وہ کلونیل یا اینٹی کلونیل پروجیکٹ کر کے نہیں دیکھ سکتے. اور ایک اور جو بہت ضروری بات ہے کہ وہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ بولشوک انقلاب جو ہے وہ ایک اینٹی امپیریلسٹ, کانشیسلی اینٹی امپیریلسٹ آرٹیکولیشن لے کر وہ پاور میں آتے ہیں. سو دا فرسٹ تھنگ دے ڈو از پل رشیا آؤٹ آف دا وار, اینڈ دے آر اے ریولیوشنری پارٹی who have captured the state in an empire, کیونکہ رشیا خود ایک imperial formation ہے. So the anti-imperialism of the Bolshevik revolution is kind of constitutively linked to its Marxist and its communist practice. تو یہ ایک بہت ضروری چیز ہے. تو اسی لیے شروع سے ہی جو ایک ظاہر ہے ان کا وین جو ایک لینن کے اراؤنڈ, ہم لینن کے تھرو کافی زیادہ اس کی تھیوری کو اور پریکٹس کو سمجھتے ہیں, انہوں نے جو لکھا اس کے تھرو سمجھتے ہیں. تو شروع سے ہی اس کے اوپر فوکس بہت زیادہ ہے کیونکہ رشیا خود ایک ایسی اینٹی ہے. دوسرا کیونکہ رشین انقلاب جو روسی انقلاب ہے اس کی سوچ اس کے لیے انٹرنیشنلزم کور ہے. سو دا آئیڈیا دیٹ دا ریولیوشن ہیز ٹو بی ایکسپورٹیڈ بیونڈ رشیاز بارڈرز از آلسو نان نیگوشیبل, کہ یہ تو ضروری ہے, یہ کرنا ہے, اب کیسے کرنا ہے. اب اس کے اندر سے جو خاص قسم کے انسٹیٹیوشنز نکلتے ہیں, کچھ انفراسٹرکچرز آپ کہہ سکتے ہیں, جیسے یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے ارتقا جہاں پر ہم بیٹھ کے سوچتے ہیں. ایک کامنٹرن ہے جو کمیونسٹ انٹرنیشنل آرگنائزیشن بنائی جاتی ہے, جس کے تھرو مختلف دنیا کی کمیونسٹ پارٹیز اور کمیونسٹ آرگنائزیشنز, ٹریڈ یونینس بھی ہو سکتے ہیں, ان کا اکٹھ بنایا جاتا ہے, ان کو جوڑا جاتا ہے. ساتھ ساتھ پھر ماسکو میں ایک اور ایک یونیورسٹی بنائی جاتی ہے, جس یونیورسٹی آف دا ٹوائلرز آف دا ایسٹ, جو کہ اسپیسیفکلی ایک ایجوکیشنل اور پیڈاگوجیکل پروجیکٹ ہے جو کلونیل ممالک سے ورکرز آ رہے ہیں, تھنکرز آ رہے ہیں, لیڈرز آ رہے ہیں. وہاں پر ہو چی مین بھی پڑھا, وہاں پر بہت سارے بڑے جو افریقن لیڈرز تھے جو بعد میں جنہوں نے باقاعدہ انڈیپینڈنٹ ملک ڈی کالونائزیشن کے بعد لیڈ گئے, وہ بھی پڑھے. سو ایک پورا آپ سمجھیں جو انفراسٹرکچر بنتا ہے جس کے تحت مختلف اینٹی کلونیل اسٹرگلس جو اپنے اپنے ریجنز میں امبیڈڈ ہیں ان کو جوڑا جاتا ہے. وہ اس وقت کی دنیا میں جو مارکسزم وہ انفراسٹرکچر انہیں دیتی ہے, وہ جو ایک تاروں کا یا نیٹ ورک بنایا جا رہا ہے, وہ سوویت یونین اور اس وقت ایک مارکسسٹ لینگویج اور مارکسسٹ سوچ کے تھرو وہ کنیکشن بن رہا ہے. اور اسی کے تھرو یہ دیٹس آلسو وائی دین اینٹی کلونیلزم ایک انٹرنیشنلسٹ سوچ بھی بنتی ہے, ایک انٹرنیشنلسٹ فورس بھی بنتی ہے. جو انڈیا میں ہو رہا ہے اس سے کینیا میں سیکھا جا رہا ہے, جو کینیا میں ہو رہا ہے اس سے لوگ ایون مطلب فلسطین میں سیکھ رہے ہیں اور جگہوں پہ سیکھ رہے ہیں. سو یہ سارا نیٹ ورک جو ہے دیٹ از اے ڈائریکٹ کائنڈ آف پروڈکٹ آف the Russian revolution and its investments in anti-imperialist projects. اور کیونکہ سب سے زیادہ جو
ریولیوشنری ایک فرور ہے اور ایکٹیویٹی ہے وہ ہے کالونیز میں ہے, وہ انگلینڈ میں نہیں ہے. نو سرپرائز ایون دو وہ سب سے ایڈوانسڈ انڈسٹریل پاور ہے جو بھی وہ انہی خطوں میں ہے. سو اس لیے وہ ایک آرگینک لنک بنتا ہے رشین ریولیوشن کا اور اینٹی کلونیل موومنٹس کا. سو اسپیسیفکلی میں سوچ رہی تھی کہ جو ریڈنگ میں نے شیئر کی تھی آپ سب کے ساتھ, تھیسیز آن نیشنل اینڈ کلونیل کوسچنز, اس کے تھرو ہم تھوڑی سی بات کریں اور ایک دو چیزیں دیکھیں کہ وہ ریلیشن شپ بن تو رہا ہے مگر اس کے اندر کچھ ٹینشنز بھی ہیں, کچھ کانٹرڈکشنز بھی ہیں, کچھ باریکیاں ہیں جو مارکسسٹ تھیوریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ہمیں شاید دیکھنی ہوں گی اور آج بھی میرے خیال میں بہت زیادہ ریلیونٹ ہیں. سو یہ جو تھیسیز ہیں آن دا نیشنل اینڈ کلونیل کوسچن, ان کی ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ یہ جو پہلی کامنٹرن کی ایک کانگریس آرگنائز ہوتی ہے 1920 میں, اس کے اندر یہ پریزنٹ کیے جاتے ہیں. اینڈ دے آر کالڈ تھیسیز پلورل, ناٹ تھیسس, بیکاز یہ ایک سے زیادہ بندے نے لکھے ہیں, اور ایک لینن نے آتھر کیا ہے اور ایک ایم این رائے. سو واٹ ہیپنڈ از کہ لینن نے ایک تھیسس لکھا نیشنل اور کلونیل کوسچن کے اوپر, جس میں انہوں نے یہ پرپوز کیا کہ اس وقت جو کالونائزڈ ملکوں کے اندر کمیونسٹ پارٹیاں ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ ادھر کی موجودہ جو بھی بورژوا ڈیموکریٹک اینٹی کلونیل اسٹرگل ہے اس کے ساتھ الائنس بنا کے اس کے ساتھ کام کریں, اور لبریشن جو ایک اینٹی کلونیل لبریشن ہے اوور آل, یعنی انگریز اپنے کالونائزر کو باہر نکالنے کے عمل میں سب سے پہلے وہ اس کو پرائیورٹائز کریں. ایم این رائے جو ایک بنگالی کمیونسٹ تھے اور کامنٹرن کے بہت بڑے فگر بھی رہے, انفیکٹ میکسیکو کی کمیونسٹ پارٹی انہوں نے شروع کی, لیکن انڈین کمیونزم میں بہت ایک امپورٹنٹ ہمارے فگر ہیں. سو انہوں نے کہا کہ یہ ہر کنڈیشن میں, ہر قسم کی جیوگرافی اور کانٹیکس میں یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ کچھ نیشنل موومنٹس ایسی ہیں جو اینٹی کلونیل نہیں ہیں, جو لبریشن کے لیے کام نہیں کر رہی, جو وقت آنے پر موقع دیکھنے پر اپرچونسٹکلی ابینڈن بھی کر سکتی ہیں. اب اس کی ایک الگ سے ایک ماؤسٹ ہسٹری اور ٹریجیکٹری الگ ہے. دس از واٹ ہیپنس ٹو چائنا کہ کامنٹرن نے انہیں کہا کہ آپ کریں کام کومنڈانگ کے ساتھ, بٹ ان کے جب سارے ہی بندے آلموسٹ ڈیسیمیٹ کر دیا جاتا ہے پارٹی کو, تو انہوں نے بھی کامنٹرن سے اپنی لائن الگ کر لی اور نے کہا نہیں, ہم ایک ریولیوشنری اسٹریٹجی ہی اڈاپٹ کریں گے. سو ایم این رائے جو اس وقت ایک بالکل ینگ آپ جیسے پرابلی ایک ینگ سورٹ آف ہی از جسٹ این انڈین بوائے, اینڈ ہی از سٹنگ ان اے روم ود 200 یورپین ڈیلیگیٹس, بڑی بڑی جرمن کمیونسٹ پارٹی سے کہاں سے انہوں نے بحث کر کے تو یہ چینج کرائے, امینڈ کروائے. اینڈ آئی جسٹ لائک ٹیلنگ دس اسٹوری بیکاز آئی تھنک اٹس ون آف دوز انسٹنسز ویئر مارکسزم کین لرن فرام اینٹی کلونیلزم, اور ایٹ لیسٹ ایکنالج کہ اچھا کچھ فرق سوال بھی ہیں, کچھ انکمنجریبلٹیز تو نہیں میں کہوں گی, مگر کچھ ڈفرینس ہے اور جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. سو اگر ہم اس کی طرف آئیں تو ایک اوور آل جو ہم تھیسیز کا اوور ویو دیکھتے ہیں اس میں ظاہر ہے, آئی جسٹ شیئر اے کوئک اوور ویو, اس میں دا انڈرسٹینڈنگ از دیٹ دیر آر ویری اسپیسیفک کانٹیکسٹ, اور ایک یونیورسلسٹ یا براڈ مارکسسٹ اسٹریٹجی ایسے کام نہیں کر سکتی, وچ از وائی لینن آلسو آسک کہ بھائی یہ ان چیزوں پہ جس کو کچھ پتہ ہے مجھے بتاؤ پلیز, ہم پلیز سمجھیں, بیکاز دیٹ مینس specificities are such a crucial component of these discussions, right? Or overall what they're saying is that right now the world is, we are looking at a world in which European powers جو ہیں, جو colonial powers ہیں, جو capitalist nations ہیں, وہ freedom کی اور equality کی بات تو کر رہے ہیں, مگر وہ بورژوا ڈیموکریسی کی حدود کے اندر جس طرح سے اس کو بیان کیا جا رہا ہے اور سمجھا جا رہا ہے, اس میں سے کالونائزڈ جو میسز ہیں وہ باہر ہیں, اور یہ ہمیں منظور نہیں ہے کیونکہ ہم ورکرز کی اسٹیٹ ہیں, ہم محنت کشوں کی اسٹیٹ ہیں, اور اس کے خلاف لڑنے کے لیے جو ہمیں سسٹم صحیح لگتا ہے, جو کہ ایک ایونچوئل ایٹ دس پوائنٹ ان دس ٹرانسلیشن اٹس رینڈرڈ ایز اے ڈکٹیٹرشپ آف دا انڈین پرولٹیریٹ,
اس کی طرف جانے کے لیے ہمیں بہت ایکٹیولی الائنس بنانی ہوگی اپنے درمیان اور جو ٹوائلنگ کام کرنے والے میسز ہیں, جو کالونائزڈ میسز ہیں, ان کے درمیان, اور الٹیمیٹلی جو پرولٹیریٹ ہے ایڈوانسڈ انڈسٹریل سوسائٹیز میں, اس کا لنک بنانا ہوگا ان کے ساتھ. سو ایک الائنس کی بات ہو رہی ہے. بٹ دا ٹینشنز دیٹ آر آلسو دیئر اینڈ آئی تھنک وی شوڈ لک ایٹ, اینڈ ون آف دیم از بٹوین سارٹ آف جو ہماری ایک جو اسٹیبلشڈ رائج مارکسزم کے اندر پرولٹیریٹ کو لے کے کچھ آئیڈیاز ہیں. پرولٹیریٹ جو سب سے جو ایڈوانسڈ وین گارڈ ہے انقلاب کا, جو سب سے زیادہ شعور رکھنے والا ورکر ہے, کلاس ہے, وہ فیکٹری میں کام کرتا ہے, وہ اربنائزڈ ہے, اور ایٹ دس پوائنٹ وہ یورپ کے کسی خطے میں ہے. دوز آر دا کائنڈ آف کلاسک اسٹیبلشڈ انڈرسٹینڈنگس. اس کے دوسری طرف وہ اینٹی کلونیل پیزنٹری ہے. اینٹی کلونیل لیبر فورس بھی بہت زیادہ ہے, لیکن اگر آپ نے بالکل اس کو ایک ایکسٹریم کر کے اس طرح کر کے دیکھنا ہے تو ہم پیزنٹری کی بات کریں گے. جیسے چائنا میں بھی انقلابی کسان اور جو بالکل مزارع کلاس ہے, جو پیزنٹری از دا ریولیوشنری فورس. سو ہو از دا ریولیوشنری سبجیکٹ, کیونکہ آپ نے آرگنائز کس کو کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور کون لیڈ کر رہا ہے, اس میں یہ سوال ہے. تو ایک تو یہ کلاس, اور دوسرا جو لارجر کلونیل اسٹرکچر ہے جس میں اس ورکر کی سبجیکٹیوٹی کی پوزیشن ہے, اس کا سوال ہے. دوسرا ریس. واٹ اباؤٹ دا فیکٹ دیٹ ایون دو مارکس سو or predicted that there might be capitalism will create a distillation of identity, جس کے اندر ہمارے فرق مٹتے جائیں گے کیونکہ اتنی امپاورشمنٹ اور ایکسپلائٹیشن ہوگی. تو مگر ریس کو کس طرح سے ہم اس پہ پلیس کر سکتے ہیں. ایک تو یہ تھا. ایک پوم یہ میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. یہ لینگسٹن ہیوز شاعر تھے ایک ہارلم رینیسانس کے, کیونکہ جو ایک بلیک ریڈیکل سوچ ہے اس کا بھی اینٹی کلونیلزم اور اینٹی کلونیل مارکسزم کی ڈیولپمنٹ میں بہت بڑا ہاتھ ہے. سو آئی تھاٹ آئی وڈ شیئر دس, اور مطلب اٹس دیئر اینڈ یو کین ریڈ اٹ, آئی وونٹ ریڈ اٹ آؤٹ. اینڈ جو اس پوئم کے بارے میں انٹرسٹنگ بات ہے یہ وہ اس سبجیکٹیوٹی اور اس ورکر کی اسی کو جو ایک کلاس الائنس بننی ہے, جو کلاس سالیڈیرٹی بننی ہے, آئیڈینٹی بننی ہے, اس کے اندر جو پیچیدگی ہے اور کانٹرڈکشن بھی ہے اس کو ایڈریس کر رہی ہے. سو یہ ایک امریکی بلیک سولجر ہے جو فرینکو کے خلاف موراکو میں جو لڑائی ہو رہی ہے وہاں لڑنے گیا ہے. اوبیسلی وہاں پر فرینکو جو فیشسٹ تھا فرام اسپین, ادھر ہی ہیز ریکروٹیڈ اینڈ ہیز ان ہز آرمی کلونیل جو کالونائز سولجرز ہیں. سو دس از پرابیبلی کسی اسپینش کالونی سے کوئی بلیک افریقن ہے ورسز دا بلیک امریکن سولجر جو امریکہ سے گیا ہے. اور وہ اس کو دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک زخمی مور کہتے تھے اس کو دیکھا, اور میں نے سوچا یہ تو میرے جیسا ہی ہے, مگر یہ ایک فیشسٹ کے لیے کیوں لڑ رہا ہے. تو اس نے مجھے مرتے مرتے بتایا کہ وہ فیشسٹ جو ہے اس نے تو میری زمین پہ قبضہ کیا ہوا, میرے پاس چوائس نہیں ہے. اور دا وے یو ریڈ دا پوم, اس میں ایک بہت ہی خوبصورت موومنٹ آف آئیڈینٹیفیکیشن ہے, اور ایک وہ کراس نیشنل کراس جس طرح کی پرولٹیرین جو آئیڈینٹیفیکیشن اور انٹرنیشنلزم کی بات ہے, وہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے بھی ریس کے تھرو. مگر اینڈ میں جب وہ مر رہا ہے اس نے کہا کہ مجھ سے ہاتھ میں لاؤ, میں تمہارا درد سمجھتا ہوں. اور اس نے کچھ بولا اپنی زبان میں, اور اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آیا. اس کو سمجھ نہیں آیا, مجھے بھی جو اس نے بولا وہ صحیح سمجھ نہیں آیا. سو اگین that's the kind of conundrum, right? and یہ چیز جب آپ اس میں پڑھتے بھی ہیں, sorry I realize I don't have that, but اس میں بھی سیکشن ہے کہ کس طرح سے colonized بیسز میں ایک ڈسٹرسٹ تھا آف دا میٹروپولیٹن پرولٹیریٹ, اینڈ دیٹ از بیکاز آف ریس. سو ایون جب 60s میں اور 70s میں ہمارے بہت سارے یہاں سے ورکرز جاتے ہیں, مائیگرنٹ ورکرز جاتے ہیں, امیگرنٹس جاتے ہیں, تو وہاں پر ورکنگ کلاس پالیٹکس الگ ہی رہتی ہے وائٹ ورکنگ کلاس کی اور بلیک ورکنگ کلاس کی یا براؤن ورکنگ کلاس کی. سو ایک تو یہ سوال ہے دیٹ
about the revolutionary subject. The other thing, sorry. So I'm just going to skip ahead because I think थोड़ा सा मैं time ज़्यादा ले चुकी हूँ. So just to summarize this, that जो thesis on national और colonial question है वो कुछ contradictions और कुछ tensions के through, जो कि literally M.N. Roy और लेनिन की आपस में जिस तरह बहस होती भी है और उसकी वजह से उनको एक rework किया जाता है, मगर उसके पीछे जो मार्क्सिस्ट सोच के अंदर कुछ हमारी अंडरस्टैंडिंग्स हैं क्लास के हवाले से, इस्टेब्लिश जो राइज मार्क्सिस्ट सोच थी जो यूरोप में ग्राउंडेड भी थी एक ख़ास तरह से, उसमें कैपिटल की भी कुछ अंडरस्टैंडिंग्स हैं. सो largely I think what anti-colonialism is pushing Marxism to do is among other things is एक तो जो उसका कैपिटल का एनालिसिस है. सो हमारे लिए जो बहुत प्राइमरी यूनिट है वो फैक्ट्री का है. मार्क्स फैक्ट्री से शुरू करता है एंड दैट्स हिज मेन कंटेंशन कि मार्केट में जो होता है वो भूल जाओ, वहाँ से नहीं शुरू हो रहा सरप्लस और एक्सप्लॉयटेशन का मामला. जो फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है वो कैसे सरप्लस वैल्यू क्रिएट कर रहा है एज थ्रू लेबर. सो व्हाट एंटी कलोनियलिज्म इज़ डूइंग कि वो फैक्ट्री के साथ कॉलोनी के साथ प्लांटेशन, स्लेवरी, स्लेव लेबर, उसका एनालिसिस जोड़ रहा है. बिकॉज कैपिटलिज्म की और कलोनियलिज्म की जो तारीख़ है वो साइमल्टेनियस है और वो इंटरट्वाइंड है. वन इज़ नॉट नेसेसरीली द हाइस्ट स्टेज और डेवलपमेंट ऑफ द अदर. इन फैक्ट जो एक्सट्रैक्शन है, जो प्रिमिटिव अक्यूमुलेशन कॉलोनीज़ में होती है, उसी से ही फैसिलिटेट और सस्टेन हो रहा है. सो यू कैन नॉट सेपरेट that, and that's something that a lot of anti-colonial thinkers and organizers point out time and time again. The other thing is about, I think, the question of race and of labor, और ये थोड़ी सी translatable भी है to other contexts जहाँ पे ethnic divides हैं, which is difference जो कि historical difference है, जो historically embedded है because of past histories of colonialism or internal or otherwise. उसको किस तरह से क्लास के साथ जोड़ा जा सकता है, या कैसे हम फिर क्लास को कैसे समझ सकते हैं, कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं. और ये भी अगेन बहुत क्लियरली कलोनियलिज्म और उसके साथ फिर जो एंटी कलोनियल वॉइसेस है उनका उठाया हुआ सवाल था कि अच्छा ठीक है इंटरनेशनल होना चाहिए, वेरी गुड, पर हम तो इंटरनेशनलिस्ट हैं, हम तो चाहते हैं एक जैसा हो, आप कैसे इसकी तरफ काम कर रहे हैं. सो रेस को इंसर्ट करना, रेस को इंक्लूड करना अपनी क्लास की अंडरस्टैंडिंग में, उसके साथ कॉलोनी और प्लांटेशन लेबर और वो जो सारी इकोनॉमीज़ थी उसको फैक्ट्री की एक्सप्लॉयटेशन और कैपिटलिज्म जिसको हम एक तरफ एक ख़ास किस्म की मार्केट एक सिस्टम के साथ जोड़ते हैं, ख़ास किस्म के सोशल रिलेशंस के साथ जोड़ते हैं, उसको पुश करना. दीज आर आई थिंक very important nodes for exploring further kind of anti-colonial theorizations of that intersect with Marxism. So कोई जवाब तो मैं नहीं दूंगी इन चीज़ों का कि हाँ फिर इसका ये मतलब है कि रेस ऐसे है, क्लास ऐसे है, क्योंकि मेरे ख्याल में वो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर, पर्टिकुलर हिस्टोरिकल एक जंक्चर के अंदर ही उनको रिजॉल्व किया जा सकता है, या एटलीस्ट एड्रेस किया जा सकता है. मतलब वो बहुत पर्टिनेंट है हमारे हवाले से जी, पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि हमने इतना इंटरनलाइज कर लिया है कॉलोनियलिज्म कि हमारे कल्चर में, हमारे लिटरेचर में, हमारे उसके अंदर सब जगह उसका मैनिफेस्टेशन है. और हम बात भी कर रहे थे कि इसके ऊपर वर्क करना चाहिए, तो अगर आप कुछ उस पर रोशनी डालें तो बहुत अच्छा. So, हाँ अभी भी जवाब दे देती हूँ. वो ये कि इन्होंने फ़लस्तीन का जो नगमा है तो सारी दुनिया में आज लोग गा रहे हैं, उसका तर्जुमा किया है और उसको गाती हैं. अच्छा. कल सेशन के ख़त्म होने के बाद इनके साथ हम वो गाना गाएंगे.
وہ تو کریں گے. میں یعنی جو آپ نے کہا ہے وہ اس کے بعد میں ویسے تھوڑا سا آپ کو جواب دے دیتی ہوں اپنی اس اینٹی کلونیلزم کے ساتھ جوڑ کے, جو کہ آپ اینٹی کلونیلزم کا بھی ظاہر ہے جو آج کی ثقافتی سیاست ہے اور کلچرل پالیٹکس ہے اور ایک طرح سے کلچرل ریزسٹنس بھی ہے, اس سے بہت گہرا تعلق ہے. کیونکہ یہ بھی ایک اور بہت سارے ہمارے تھیٹر میں اور میوزک میں لوگ یہ کام کر بھی رہے ہیں کہ جو جیسے ہم جو نغمے گاتے ہیں, ایون جو یہ ہم کل گائیں گے, وہ ایک سولیڈیرٹی ہے, وہ فلسطین کے لیے ہے, لکھا وہ کسی فلسطینی مائیگرنٹ نے جو سویڈن چلا گیا, سویڈش میں لکھا. تو کس طرح سے ہمیں اپنے, یعنی جو میں نے ایک بات کی تھی وہ میں دہراتی ہوں کہ اینٹی کلونیلزم ایک بہت اسپیسیفک اور پرٹیکولر اور گراؤنڈیڈ اور ریجنل چیز بھی ہے, کیونکہ وہ ایک ابھرتی ہے کوئی کسی بہت خاص ایک ہسٹوریکل کنڈیشنز جو کریٹ ہوتی ہیں, وہ ایک خاص کمیونٹی اور کا اظہار ہے, اور ان کی جد و جہد ہے ایک کلونیل پاور کے خلاف. سو جب ہم کلچرل پالیٹکس میں آج اب اس اینٹی کلونیلزم کو ہم ایک طرح سے اپنانے کی کوشش کریں گے اپنی, تو ظاہر ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم کوشش کریں, ہم سوچیں اور واپس کنیکٹ کریں اس اینٹی کلونیل نظریے کے ساتھ, جس کو ایک طرح سے پوسٹ کلونیل نیشنلسٹ سوچ نے بہت حد تک لمٹ بھی کر دیا ہے. اس کی جو ایک بہت پریکٹیکل شکل ہے وہ بارڈرز کو بالکل ہم مان لیتے ہیں, ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, اور بارڈر سے باہر جا تو ہم نہیں سکتے, وہ تو ہمیں ویزا اور وہ روک لیں گے, مگر ہماری سوچ کو, ہماری آواز کو, ہماری آرٹ کو کسی نے ریسٹرکٹ ابھی تک وہ نہیں کر پائے. تو ایک بہت ایک سر اگر ایگزامپل کے طور پہ ہم لیں تو ہم ایک تو اینٹی بارڈر ہونا چاہیے آج کی کلچر اور پالیٹکس اور اس کو, دوسرا اس کو بالکل ایک نیشنلزم کی جو کرٹیک ہے اور جو آپ کے اپنی پاکستانی ریاست کی اور جو انٹرنل جو ہمارے اندر ایک درجہ بندی ہے, وہ ایتھنیسٹی کی بیسس پہ بھی ہے, وہ جینڈر کی بیسس پہ بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ایک گلوبل امپیریلسٹ آپریشنز ہیں ان کو دیکھنا ضروری ہے, دونوں کو دیکھنا ضروری ہے. کیونکہ یہ بھی بہت ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم ایک کے پیچھے زیادہ پڑے ہوتے ہیں اور دوسرے کو ہم اکٹھے اینالائز نہیں کر رہے ہوتے. سو ایک شارٹ آنسر کہ کلچر اور پالیٹکس اور پرفارمنس اور آرٹ اور اس کا اینٹی کلونیلزم سے کیا جوڑ ہو سکتا ہے. اسٹارٹنگ میں آپ نے کالونیلزم کی جو تین ٹائپس تھے, ایکسٹرنل کالونیلزم, انٹرنل اور سیکولر. جو سیکولر کالونیلزم تھا اس میں آپ نے فلسطین کا ایگزامپل دیا. میں کہہ رہا ہوں اسی کانٹیکس میں اگر آپ کشمیر پہ تھوڑا بات کریں, جیسے انڈیا نے کالونائز کیا ہوا ہے, اور دوسرا میں کہہ رہا تھا کہ جیسے پاکستان نے بلوچستان کو کالونائز کیا ہوا ہے, تو ان دونوں کے حوالے سے اگر آپ تھوڑا بات. بالکل, میں نے جب وہ شروع میں تھوڑی سی ٹائپس اور اس کی بات کی تھی تو میں نے ایک ایکسٹرنل جس کو ہم یا ایکسٹریکٹیو کلونیلزم, جس کے ساتھ ملٹری کلونیلزم بھی جڑی ہوتی ہے, جس میں آپ فرنٹیئرز بناتے ہیں, جنگیں لڑتے ہیں, آرمیز مینٹین کرتے ہیں, جو برٹش نے کیا بھی, اور جس طرح ایمپائر کی حدود بنائیں وہ ساتھ جڑا ہوتا ہے. دوسرا پھر میں نے جو آپ کہہ رہے تھے سیٹلر کلونیلزم اور انٹرنل کلونیلزم کی بات کی تھی, اور میں نے یہی اس وقت بھی ایڈ کیا تھا, اور میں تھوڑا اس پہ ڈیٹیل سے بات کر دیتی ہوں کہ بالکل میں آپ سے اگری کر رہی ہوں کہ جو پریکٹسز ہیں وہ یہی پریکٹسز ہیں, اور بلوچستان اور کشمیر کو ہم بالکل ان انالیٹکس سے پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ جو اگین جو بات تھی کہ کلونیلزم ایک اسٹرکچر ہے, ایک ہسٹوریکل ایونٹ نہیں ہے صرف, تو وہ ایز اے اسٹرکچر وہ اور کن سیٹس آف ریلیشن شپس کو بھی وہ انفلوئنس اور شیپ کر رہا ہے. سو ایون دو یعنی اسرائیل جو کرتا ہے فلسطین میں, اس سے ڈائریکٹلی انڈین اسٹیٹ سیکھ رہی ہے
کہ وہی کشمیر میں ریپلیکیٹ کرنا ہے. پاکستانی اسٹیٹ بھی سیکھتی ہے, اور ان کے تو بہت صرف سیکھنے کی حد تک نہیں ہے, ویپنز کے ایکسچینج اور کنیکشنز ہوتے ہیں. سو میرا یہی کہنا ہے کہ یہ پروجیکٹس انالیٹکلی آبویسلی ہم ان میں فرق بھی کرتے ہیں, سیٹلر اور انٹرنل اور ایکسٹریکٹیو کولونیلزم کا سمجھنے کے لیے, تاریخ سمجھنے کے لیے, لیکن ہسٹوریکلی تو ان کے کنیکشنز ہیں ہی. انٹرنل کولونیلزم ہیز سیٹلر ایسپیکٹس ٹو اٹ, اینڈ سیٹلر کولونیلزم وہ ایک اور یہ بھی تھوڑا سا ایک جو یہ ڈی کلونیل سوچ ہے اور ڈی کلونیالٹی ہے, اس کے اندر ایک بہت بڑا جو حلقہ ہے وہ جن کو انڈیجنس اسکالرس کہتے ہیں ان کا بھی ہے. یعنی جو اسپیسیفکلی میں بات کر رہی ہوں جو امریکہ میں اور آسٹریلیا میں, کینیڈا میں, جہاں پر جینوسائڈل حد تک لوکل پاپولیشن کو اب مٹا دیا گیا ہے, ختم کر دیا گیا ہے, اور وہاں پر اب ایک وائٹ سیٹلمنٹس ہی ہیں. دس از وی نو دس. سو اس میں سے جو کرٹیک نکل رہی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے تو اینٹی کلونیل, آپ پوسٹ کلونیل بات کیسے کرتے ہیں, یا ہم تو اینٹی کلونیل پروجیکٹ میں ہی ہیں کیونکہ ہماری زمینیں چھین لی گئیں, جو بھی بچے ہیں نیٹو امریکنس. سو آبویسلی پھر وہی ایک گلوبل جو ریشلائز کیپٹلزم کا ایک سسٹم رہا ہے, اس کی کنیکشنز رہی ہیں تھرو برٹن ایز اٹس بیس اینڈ ناؤ دا یو ایس ایز اٹس بیس, دے شیئرڈ اینڈ دوز پریکٹسز. سو آف کورس وہ سیٹلر ایلیمنٹس بھی ہوں گے اس میں. سو آئی تھنک وٹ وی کین ڈو از کہ ہم ان کو ڈسٹنکٹ پروجیکٹس کر کے نہ سوچیں, مگر اگر ہم ان کو ایز ٹینڈنسی ایز اسپیسیفک موڈز آف آپریشن آف کلونیل پریکٹسز ہی سوچیں, تو وہ ایکسٹریکٹیو بھی ہوتی ہیں, وہ سیٹلر بھی ہوتی ہیں, اور وہ جیسے مائنورٹائزیشن جیسے کشمیر میں ہمیں نظر آتی ہے, پولیسنگ, اور اس کے بھی ہوتی ہیں. سو دے آر آل کنیکٹیڈ. ایک اچھا مجھے صرف ڈفرینس پوچھنا ہے کہ جو آپ ایتھنک لفظ یوز کر رہے ہیں, ایتھنک گروپ موومنٹس اور نیشنل موومنٹس میں کیا فرق ہے؟ جیسے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں یا جو آرٹیکلس ہمارے کامنٹس لکھتے ہیں تو ان میں ایتھنک گروپس موومنٹس کی بات کرتے ہیں, اور اگر یہ چیز ہم برٹش امپائر کے اینٹی کالونیل ہسٹری میں بات کرتے ہیں تو جیسے کانگریس ہے یا ہندوستانی موومنٹس ہے, یا جیسے آپ نے افریقن موومنٹس کی بات کی, ان کو ہم ایز اے نیشنل موومنٹس کے تھرو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک چیز یہ. دوسری یہ کہ جب آپ نے اینٹی کالونیل موومنٹس کی بات کی تو ہندوستان میں جو موومنٹس تھی وہ ایک تو بنگال کی تھی سب سے زیادہ اہم تھی, اور جب ہم بات کرتے ہیں اس پہ تو ہمارے پاس ایگزامپلس تقریباً افریقہ, اسپین یا پھر ان چیزوں کا ہوتا ہے. تو جب برطانیہ کی جو قبضے کی بات کرتے ہیں ہندوستان پہ تو ہمارے پاس بھی تو بہت سی موومنٹس ہیں ایگزامپلس کی, تو بنگال کی تھی, اور ہمارے پاس سندھ میں پتون دیہاتی کی تھی, پورٹینی تھی, جنہوں نے بہت ایک اچھا ریزسٹنس کیا تھا. تو ایک تو وہ ڈفرینس آپ بتا دیں کہ ایتھنک گروپس اور نیشنل موومنٹس میں. دوسرا یہ کہ ہم جب اپنے خطے کی بات کرتے ہیں تو یہاں کی نیشنل موومنٹس یا ریزسٹنٹ موومنٹس کا ایگزامپلس ہم کیوں ان چیزوں میں نہیں انوالو کرتے ہیں؟ جی اچھا, ایک تو یہ کہ ایتھنک اور نیشنل میں جو آپ فرق کی بات کر رہے ہیں, میں نے اس طرح سے کوئی اسینشل فرق تو نہیں میں کہہ رہی. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نیشنل سوال جو ہے وہ ایتھنیسٹی سے الگ کوئی یا اس کا ایتھنیسٹی سے تعلق نہیں ہوتا. جس طرح سے اینٹی کلونیلزمس کئی قسم کی آپ کو پاسبلٹیز دے رہے تھے, اسی طرح نیشنلزم کے بھی کئی قسم کے پروجیکٹس تھے. کچھ نیشنلزمس تھیں جو ایتھنک آئیڈینٹی کے اوپر بیس تھیں اور ہیں ابھی بھی, کچھ ہیں جو نیسیسریلی ایتھنیسٹی اور ایتھنک اس پہ نہیں ہے, ملٹی ایتھنک بھی ہو سکتے ہیں, یا وہ نیشنل پروجیکٹ کو کسی اور طرح سے امیجن کر رہے ہیں, ایک ریولوشنری یا مارکسسٹ یا پرولیٹیرین طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. سو نیشنل جو ہے, ایک تو نیشنل کی بھی ڈیفینیشن کوئی صرف لمیٹیڈ اور فکسڈ نہیں ہے, اور ایتھنک کی بھی نہیں ہے, کیونکہ ایتھنیسٹی کیا ہے, کون ہے, وہ بھی ہمیشہ سیاست سے ہی ڈیفائن ہو رہا ہوتا ہے اور شفٹ کر رہا ہوتا ہے ایٹ آل ٹائمس, رائٹ. سو جس طرح کئی مطلب اس کے اندر وہ تو ایک شفٹنگ یہ چیزیں ہیں, یہ پالیٹکس سے کانسٹیٹیوٹیڈ, اینڈ دیٹ وڈ بی مائی آنسر. دوسرا آپ کا کویشچن تھا کہ ہمارے پاس اور
एग्जाम्पल्स हाँ बिल्कुल हैं. बंगाल में तो जो एंटी कॉलोनियल और नेशनलिस्ट मूवमेंट है वो उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिली है. सबसे ज़्यादा जब हम बड़े सगीर की बात करते हैं तो उसकी ही बात होती है जो आप जिन तारीख़ों का जिन तहरीकों का बता रहे हैं. और उसी तरह से पंजाब के अंदर जो गदर मूवमेंट थी जो कि इंटरनेशनलिस्ट एंटी कॉलोनियल मूवमेंट थी और बिल्कुल जो गरीब तबके के इमिग्रेंट महाजर वर्कर थे जो यहाँ से इनको निकाल के फेंका गया अमेरिका और फिर वो वापस आए आज़ादी के लिए लड़ने के लिए, उनकी मूवमेंट थी. और रेडिकल मिलिटेंट मूवमेंट थी वो. सो वो तो हैं ही मूवमेंट्स. और ये थोड़ी सी जो मैं इसके बारे में मैंने कई दफ़ा सोचा है और हम इनकी क्यों नहीं बात करते उसका पाकिस्तान में अगर आप कह रहे हैं तो मेरा ये ख्याल है कि एक तो ये है कि जो राइज डोमिनेंट हमारे स्टेट की इंडोर्स्ड नेशनलिज्म है उसके अंदर इन डिस्कशंस की कोई जगह नहीं है. उसके अंदर एक ख़ास किस्म का एक सुन्नी पेट्रियाटिक मुसलमान मेल पंजाबी सब्जेक्ट जो है वो नेशनल सब्जेक्ट है. उसकी जो इर्द गिर्द एक ख़ास उस दौर की भी और फिर बाद की भी जो मुस्लिम लीग की सियासत थी उसको हम नेशनलिज़म और उसके अंदर इंक्लूड करते हैं. जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि एंटी कॉलोनियलिज़म का जो एक के साथ जुड़ना सेल्फ कॉन्शियसली वो इतना हमारी जो बाकायदा एक स्टेट की बनाई हुई कहानी और स्टोरी है मोहम्मद बिन कासिम से जो शुरू होती है उसके अंदर वो सब उसकी गुंजाइश नहीं है क्योंकि हम दैट्स व्हाट द स्टेट प्रोजेक्ट इज़ लाइक. बट दूसरा उसका जो मुझे रीज़न ये भी लगता है कि क्योंकि ये इलाका ऐसा है जहाँ पर जो पार्टीशन है और जो बंटवारा है और जो कॉलोनियल बॉर्डर और फिर एक नया नेशन स्टेट बनाया जाता है उसके अंदर जो ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशंस होता है मैसिव, उसके अंदर जो कल्चरल ग्रुप्स हैं जो पार्टियां हैं उनका भी केडर लेवल के ऊपर बहुत नुकसान सब कुछ डिसरप्ट हो जाता है. तो यही लोग होते हैं जो वो मेमोरीज़ रखते हैं. अब आधे लोग आपके उधर ही चले गए पार्टी के तो किसको याद होगा कि कौन सी एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल थी क्या था. तो उसकी वजह से भी जो एक पार्टीशन और कॉलोनियल बॉर्डर्स की वजह से जिस तरह की यहाँ पे कल्चरल डिस्ट्रक्शन है उसकी वजह से हमारी जो एक कलेक्टिव मेमोरी है उसमें एंटी कॉलोनियल जो हमारे पास हैं वो मिल गए हैं. तो वो हम अपनी आर्ट के थ्रू उनके साथ दोबारा कनेक्ट करने की और वैसे सोच के थ्रू कर सकते हैं कोशिश. दो आखिरी सवाल थे फैजान और My question is kind of connected to the previous questions. So one of the type of colonialism you talked about was internal colonialism, right? So if we start to believe in internal colonialism or on that basis, जैसे उन्होंने बलोची वाली बात की कि बलोचिस्तान में जो हो रहा है, even if we go back to 1970s तो जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान था उनको लग रहा था कि वेस्ट पाकिस्तान is kind of extracting things from we are extracting things from them. So अगर हम इस बात पे यकीन करना शुरू कर दें कि there is something called internal colonialism, तो इससे क्या separatist movement को pave a way for the separatist movement? हर कोई ये बोलना शुरू कर देगा ना कि okay, we are the minorities because we as a nation are a group of so many ethnic groups, right? Like we have Sindhis, we have Punjabis, we have so many ethnic you can say fabric हमारे पास है हमारी society में. तो हर कोई अगर ये बोलना शुरू कर दे कि we are being oppressed ethnic on the basis of ethnicity or language, तो इसकी बुनियाद पे तो फिर कोई nation हमारा nation तो रहेगा ही ना. सब ही बोलेंगे हम अलग होना चाहते हैं, हम अलग. आर्टिफिशियली रखना क्यों है? हाँ मतलब वो जवाब देने की काफी So my question actually is that believing in internal colonialism would it not pave a way for separatist movements? Okay, I get your question. हाँ ठीक है. फिर उसी पे तुम इलेक्शन Sir, that sounds good.
अच्छा सॉरी ये it is Baloch not Balochi Baloch I didn't say Balochi. Oh, okay. I said that. and Balochi is the language Yes. we should मुख्तर से मैं बिल्कुल सिर्फ एक चीज़ थी. सबसे पहले तो आपने बात की कि एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज वाली बात थी, तो मुझे इस पर क्लियर कीजिएगा कि अभी जैसे अफ्रीकन नेशंस में भी आजकल भी अगर देखें तो रिसोर्सेज तो उसी तरह से एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं. बहरहाल वो हमारे वहाँ की पुलिस नहीं बैठी होती, वहाँ के आर्मी मौजूद नहीं होती, लेकिन वो बाकायदा गवर्नमेंट भी टॉपल करवा देते हैं. जैसे पूरा अफ्रीका के अंदर फ्रांस की जो फॉर्मर कॉलोनीज थी उनको बाकायदा अपने रॉ मटेरियल या तमाम रिसोर्सेज को फोर्सफुली बहुत कम दामों पे फ्रांस को ही देना होता है. सेम ब्रिटेन के साथ भी है, और वो जिस तरह से बिगाड़ के जाते हैं या जिस तरह के मामला हैं, तो वन वे और दी अदर इट एग्जिस्ट एंड इट डू एग्जिस्ट. दूसरी बात ये थी कि बहरहाल आपने एक बात कही थी कि हम पर जैसे कल्चर का गलबा है, जैसे जो भी कॉलोनाइजर आया उसने अपने कल्चर का एक गलबा रखा, और यहाँ की जो रूलिंग एलीट है वो उसको बरकरार रखने की कोशिश शायद इस वजह से भी करती है क्योंकि उस तरह से उनके लिए मुकाबला में ना होना या मुकाबले से बच के रहना, इम्तियाज़ क्रिएट कर देना. फॉर इंस्टेंस अगर एक बच्चा है जिसको चलें ठीक है मेरा क्लियर है, एक मुझे जो बात थी वो ये थी कि इसके नतीजे में होने वाली चीज़ें या जो डेमोग्राफिक चेंजेस आ जाते हैं. अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे जो ये आपने जो अरब कॉलोनाइजेशन नहीं थी या तो ऐसी आप बात कर रही हैं, अच्छा उसको थोड़ा सा रख लेते हैं. उसके नतीजे में होने वाली एक परमानेंट डेमोग्राफिक चेंजेस हैं, उसको आप कहाँ रखेंगे? फॉर इंस्टेंस आपने बात की इंडिया दैट इज अर्लियर द भारत, और हो सकता है उससे पहले कुछ और उससे पहले वो कुछ और. तो अब जो हो गया है उसका क्या करना है? क्या मतलब है कि फॉर इंस्टेंस अगर मेरे बारे में कहा जाता है, मेरे दादा कहते थे कि हम कुरैशी हैं, तो क्या हम सबको फेंकना चाहिए वापस वहाँ पे? मतलब इज दैट, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि फॉर इंस्टेंस अगर कोई यहाँ पंजाबी रह रहा है, हाँ दैट्स व्हाट ही इज सेइंग राइट. हाँ मतलब मैं तो उसकी क्रिटिक कर रही थी. जो वो किताब है जिसमें वो डीकोलोनियलिटी, इंडिया की डीकोलोनियलिटी भारत के तौर पे वापस लाने की बात है, वो तो एक हिंदुत्व की फैशिस्ट विजन है जिसके अंदर जितने मुसलमान हैं या वो चले जाएं या वो रिकन्वर्ट करें टू हिंदुइज्म. So that's that's a fascist vision. पॉइंट ये था कि जो अगर डीकोलोनाइजेशन है उसका एक्सटेंट की टू व्हाट एक्सटेंट इज इट, मतलब आइदर वो बस ये होना चाहिए कि एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्स, यानी कहाँ टू व्हाट एक्सटेंट कि हम कितना डीकोलोनाइज या कितना कॉलोनाइज या कॉलोनाइजेशन को कितना खत्म करेंगे या क्या होगा या कैसे होगा. एक मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव पे बात इस पे कर देंगे, तीनों पर बातें. ठीक है. सो आपका दो सवाल थे कि एक ही था? मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से कॉलोनियल डीकोलोनाइज. अच्छा ठीक है. सॉरी. सो आई ट्राई टू आंसर एज ब्रीफली एज पॉसिबल, बट आई थिंक इसके बारे में हमें थोड़ा सा क्लियर भी रहने की ज़रूरत है कि डीकोलोनाइजेशन का मतलब रिवर्सल है to a past. That's not a Marxist understanding of decolonization at all. ठीक है, विच इज़ वाई जो हमने डीकोलोनियल और डीकोलोनियलिटी अप्रोचेस की बात की, उसको मैंने कहा कि वो एक प्री कलोनियल को डीकोलोनियल और डीकोलोनाइजर से मिक्स नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक ए हिस्टोरिकल इनफैक्ट एंटी हिस्टोरिकल अप्रोच भी है. सो डीकोलोनाइजेशन, अब द रीज़न मैंने ये वापस ये स्लाइड खोल दी ताकि लोग थोड़ा सा पढ़ते जाएं कि सज़ेर क्या बातें कर रहा है, कि एक साथ ही मैं आपके सवाल का भी जवाब दे देती हूँ कि insisting on denying the existence of internal colonialism would be a pseudo-humanism. There's a pseudo-humanistic Pakistani identity. It is equivalent to the European insistence कि हम सब free हैं, हम सब इंसान हैं, जब कुछ लोग हैं जो were not being treated as such, right? So वो believe या ना believe करने की बात नहीं है, वो एक डिफ़िकल्ट चीज़ है. अगर आप हम मतलब मैं लाहौर से हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मतलब मेरे लिए भी कोई इतना इजी तो नहीं होगा. आप कह सकते हो मेरे जैसे बंदे के लिए आसान नहीं है उस डिफरेंस को रिकग्नाइज करना, लेकिन वो बिलीफ मैं करूँ ना करूँ वो हकीकत भी है ही. सो बेहतर है मैं उसको देख ही लूँ, उसको समझ लूँ, उसकी तरफ बेहतर
اس کو کچھ کر لوں. تو اس میں ہم لیکچر میں فنون کی بات نہیں کر سکے تھے, لیکن وہ نیشنل کانشیسنیس کی بات کرتے ہیں, وچ ول آلسو لنک ٹو واٹ یو آر سیئنگ, وچ از کہ نیشنل کانشیسنیس کسی پری کلونیل آئیڈینٹی یا پری کلونیل کامنالٹیز, وچ از اٹ کوڈ بی یور لینگویج, اٹ کوڈ بی یور ریلیجن, اس کے اوپر بیس نہیں ہے. وہ آپ کے اکٹھے ایک بہتری کی طرف, لبریشن کی طرف اسٹرگل کرنے میں جو آپ کی سکت اور جو آئیڈینٹی بنے گی, اس میں وہ ڈیکالونائزیشن ہے. اور وہ نیشنل دیٹ مائٹ پروڈیوس a national consciousness that people want to be part of, that people don't want to separate from, right? So I hope میں نے تھوڑا amalgamate کر کے دونوں کو address کر دیا ہے اسی کے through. So, dear brother at home, we captured a wounded Moor today. He was just as dark as me. I said, boy, what you been doing here, fighting against the free? He answered, something in a language I couldn't understand. But somebody told me he was saying they nabbed him in his land and made him join the fascist army and come across to Spain. And he said he had a feeling he'd never get back home again. He said he didn't know the folks he had to fight. And as he lay there dying in a village we had taken, I looked across to Africa and seed foundations shaking. Because if a free Spain wins this war, the colonies too are free, then something wonderful will happen to them Moors as dark as me. I said, I guess that's why old England, and I reckon Italy too, is afraid to let a workers' Spain be too good to me and you. Because they got slaves in Africa, and they don't want him to be free. I knelt down there beside him, and I took his hand, but the wounded Moor was dying, and he didn't understand. Salut, Johnny. So it's written as a letter back home. So it's late. That's it.